بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دن مبشر لقمان کو حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک سوال کیا مبشر لقمان کے اوپر، اور مبشر لقمان کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میں لاجواب ہوں۔ حالانکہ مبشر لقمان کے پاس اس کا جواب تھا، پاکستان کے ہر سیاسی کے پاس اس کا جواب ہے، لیکن انہوں نے دیا نہیں ہے۔ وہ جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں تفصیلی طور پہ۔ سب سے پہلے آپ سنیں کہ وہ سوال کون سا تھا اور مبشر لقمان نے کیا کہا ہے، وہ سنیں۔ دیکھیں، جہاد کی تو کئی اصطلاحیں ہیں، پتہ نہیں خان صاحب نے کون سی اس کو اور کس ٹائم پہ چوز کیا ہے۔ تو آپ وہ جو ہم سب پر کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، تو یہ مذہبی کارڈ نہیں، یہ جہاد وہ کوئی نیا لفظ نکال کر لاتے تو ہم مانتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی لفظ ہے اور یہ معاشرتی، آج کل اس کا مذہب سے کوئی تعلق تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، تو ریاست مدینہ مذہبی کارڈ نہیں۔ ہاں بالکل ہے۔ تو جب ریاست مدینہ کا نام لے کر خان صاحب اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں، تو ہم ناموس رسالت، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگا کے پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ یہ تو اب میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ناظرین، کیا جواب تھا؟ مبشر لقمان کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں لاجواب ہوں۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب سننے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو مذہب پسند ہیں، جو شرعی قوانین چاہتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو مذہب کو پسند نہیں کرتے، شرعی قوانین کو پسند نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ اکثریت پاکستان کی 90% جو عوام ہے وہ مذہب پسند ہے، وہ اسلام پسند ہے، وہ اسلام چاہتی ہے۔ اس لیے تحریک لبیک ہو، عمران خان ہو، JUIF ہو یا جماعت اسلامی ہو، جو بھی آتا ہے وہ مذہبی کارڈ کھیلتا ہے۔ مذہبی کارڈ کھیلنے کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی اکثریت مذہب پسند ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کون لوگ ہیں جو نہیں چاہتے مذہب۔ ناظرین، یہ تو آپ لوگوں کو کنفرم ہے کہ پاکستان کا جتنا میڈیا ہے وہ شرعی قوانین نہیں چاہتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے پاکستان میں جتنا لبرل طبقہ ہے وہ پاکستان میں شرعی قوانین نہیں چاہتا ہے۔ جتنی یورپی یونین ہے وہ پاکستان میں مذہبی طبقہ، جو یورپی یونین ہے وہ مذہبی قوانین نہیں چاہتی، شرعی جو پاکستان میں قوانین ہے وہ نہیں چاہتی۔ پاکستان کی جتنی بڑی بیوروکریسی ہے وہ پاکستان میں شرعی قوانین نہیں چاہتی۔ یہ تو آپ لوگوں کو کنفرم ہے۔ اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے اوپر۔ علامہ سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی عمران خان ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے سیاست کر سکتا ہے تو ہم ناموس رسالت کا نام استعمال کر کے سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ تو مبشر لقمان نے کہا ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ عمران خان کی ریاست مدینہ سے نہ پاکستانی میڈیا کو تکلیف ہے، نہ پاکستانی بیوروکریسی کو تکلیف ہے، نہ پاکستانی اداروں کو تکلیف ہے، نہ یورپی یونین کو تکلیف ہے، نہ پاکستان کے لبرل طبقے کو یعنی کہ تکلیف ہے، نہ ایلیٹ کلاس کو تکلیف ہے، کسی کو بھائی نہیں ہے۔ عمران خان کی ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنے سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ فل ٹی وی کوریج مل رہا ہے، سب لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن وہی الفاظ جب حافظ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک خاص کر استعمال کرتی ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے آیا ہے، تو نہ تو اس کو پاکستان کا میڈیا پسند کرتا ہے، نہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ اس کو پسند کیا جاتا ہے، یورپی یونین اس کو پسند کرتی ہے، نہ پاکستان کا لبرل طبقہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ پاکستان کی جتنی بیوروکریسی یا ادارے ہیں وہ پسند نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کو کرتے ہیں، وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، ریاست مدینہ کے اصولوں کی بات کرتا ہے، لیکن سعد رضوی صاحب ناموس رسالت ختم نبوت کا نام لیتا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ناظرین، سب لوگوں کو معلوم ہے، مبشر لقمان کو بھی معلوم ہے، پاکستان کے ہر میڈیا کو بھی معلوم ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ عمران خان جھوٹا مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے۔ سب لوگوں کو معلوم ہے، میڈیا کو بھی معلوم ہے، لبرل کو بھی معلوم ہے، یورپی یونین کو بھی معلوم ہے کہ یہ عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے، یہ ووٹ بینک کے لیے کر رہا ہے، یہ پاکستان کی جو اکثریت مذہبی پسند ہے اس ووٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کو یعنی کہ مطمئن کرنے کے لیے کہ میں ایک مذہبی لیڈر ہوں، یہ صرف جھوٹ بول رہا ہے، عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، عوام کے ساتھ منافقت کر رہا ہے۔ اس لیے میڈیا اس کو فل سپورٹ کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے
کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے پاکستان کی جتنی انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، اس نے عمران خان کو سپورٹ کیا. اب خود اندازہ لگاؤ کہ اگر پاکستان میں شرعی قوانین آ جائے تو سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ ایسی فلم انڈسٹری کے اوپر پابندی لگے گی، جو فحاشی کے اوپر پابندی لگے گی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے، اور عمران خان کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بناؤں گا. پھر بھی عوام نہ سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دھوکہ کر رہا ہے. باقی بات رہ گئی تحریک لبیک کی. وہی بات تحریک لبیک کرتی ہے تو یورپی یونین کہتی ہے اس کے اوپر پابندی لگاؤ. میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا ہے. لبرل طبقہ اس کے خلاف ہر ٹائم بکواس کرتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ علماء کرام جو بولتے ہیں نا، وہ دل سے بولتے ہیں. جو منہ سے بولتے ہیں وہی ان کے دل میں ہوتا ہے، وہی ان کا ارادہ ہوتا ہے، وہی ان کا منشور ہوتا ہے، وہی ان کا نظریہ ہوتا ہے. اس لیے یہ اگر حکومت میں آ گئے تو یہ یو ٹرن نہیں لیں گے. یہ جو بولا، جو وعدہ کرتے ہیں اس کے اوپر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اصل وجہ ہے عمران کی ریاست مدینہ کی اور سعد رضوی کی ناموس رسالت کا سب سے بڑا فرق یہ ہے. اس سے دوسری سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ، اگر چلو مولانا فضل الرحمان کی جماعت لے لو، جماعت اسلامی لے لو، یا تحریک لبیک لے لو، یا کوئی اور مذہبی جماعت لے لو، چلو وہ تو ہیں ہی مذہبی علماء اکرام ہیں. لیکن ایک لبرل طبقہ جو ہے، ایلیٹ کلاس، عمران خان کی جماعت ہے، وہ سب سے زیادہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہی ہے. لیکن سب سے زیادہ لبرل، ایلیٹ، نان سب لوگ اسی کو سپورٹ کریں. نون لیگ نے بہت کم مذہبی کارڈ استعمال کیا، پیپل پارٹی نے بہت کم مذہبی کارڈ استعمال کیا. انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، ریاست مدینہ کے اصولوں پہ بنائیں گے. دین کا انہوں نے نام بھی نہیں لیا ہے. لیکن ان کی پارٹی میں آپ کو لبرل بہت کم ملیں گے، ایلیٹ کلاس بہت کم ملے گی. یعنی کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی والیاں ہیں وہ بہت کم ملے گی. لیکن عمران خان میں زیادہ ملتی ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان سفید جھوٹ بول رہا ہے، سفید عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. اگر ادھر جب سعد رضوی صاحب کہہ رہے تھے تو وہاں یہ مبشر لقمان میری طرح وضاحت کر دیتا کہ بھائی پرابلم یہ ہے. جب سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہمارے ناموس رسالت سے کیا پرابلم ہے اور عمران خان کے ریاست مدینہ سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے، تو وہاں مبشر لقمان یہ کہہ دیتے جو آج میں کہہ رہا ہوں کہ سعد رضوی صاحب یہ پرابلم ہے. آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے. اور عمران خان ہمیشہ قوم کے ساتھ جھوٹ ہی بولا ہے، جھوٹی ہی سیاست کی ہے. اور اس ٹائم جو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان اس ٹائم پاپولرٹی کی بلندیوں کو چھو رہا تھا. یقین مانے ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یار بہت زیادہ عوام اس کے پیچھے ہے. لیکن وہ اتنا بری طرح ناکام ہوا، اتنا بری طرح ناکام ہوا. یہ کون کرتا ہے؟ ان کی جوتھیوں کو تو عقل نہیں ہے، ان کی جوتھی تو بالکل جہل ہے. کیا ان لوگوں نے عمران کے ساتھ دھوکہ کیا؟ نہیں. اللہ کی ذات نے اس کو زمین پہ گرایا ہے. اللہ کی ذات نے اس کو زمین پہ گرایا ہے کہ جب تو دھوکہ کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو عزت اور ذلت میرے ہاتھ میں. میں آسمان پہ جب پہنچاتا ہوں نا تو پھر زمین پہ جب گراتا ہوں نا تو پھر آدمی کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ناظرین، یہ اصل وجہ ہے ایک مذہبی جماعت اور ایک سیاسی جماعت کا مذہب کارڈ کا جو استعمال ہے، تو اس میں جھوٹ کون بول رہا ہے اور حقیقت میں کون ہے. یہ فرق محسوس جب عوام کو ہو جائے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ